بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده لا شريك له، والصلاة والسلام على محمد لا نبي بعده، ولا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا معصوم بعد اسمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: من يضلل الله فلا هادي له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ جل جلالہ و عم نوالہ ہر انسان کو دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیاب اور کامران دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے کامیابی کا جو دار و مدار رکھا ہے اپنے دین میں رکھا ہے. جس کی زندگی کے اندر جتنا دین ہوگا، جو جتنا اللہ کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے گا، حق سبحانہ و تقدس اس سے اتنی زیادہ محبت فرمائیں گے، اور اتنی محبت فرمائیں گے کہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا دیں گے. پھر وہ اللہ کے حضور کچھ طلب کرے گا، کچھ مانگے گا، تو حق سبحانہ و تقدس اس کو عطا فرمائیں گے. اور بعض موقعوں پر تو یہ لکھا ہے کہ بغیر مانگے اللہ اس کو عطا فرمائیں گے، اس کو مانگنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ اللہ کے حکموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے. قرآن کریم کی جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، 24 گھنٹے کی جو انسان کی زندگی ہے یہ اس کو بیان کرتی ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہو، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، آپ کی ہر نقل و حرکت فوراً سے پیشتر فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں. فرشتے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا، کیا نہیں کیا. اس آیت سے ہمیں یہ میسج ملتا ہے کہ دنیا کے اندر جو لایعنی باتیں ہیں، جو لایعنی چیزیں ہیں، ان کو انسان چھوڑ دے. نہ وہ دنیا میں نفع دیں گی، اور دنیا کے جو بعد والی زندگی ہے اس میں تو آپ کو افسوس کرنا پڑے گا کہ ہم نے یہ وقت اللہ کی یاد سے غفلت میں کیوں گزار دیا. اور دنیا کی وقت کچھ بھی نہیں ہے، بیکار ہے یہ دنیا. آپ اپنے بڑوں کو دیکھیے، اپنے دادا پرداداؤں کو دیکھیے، وہ کیا لے کر کے گئے دنیا سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب وصیت لکھنے بیٹھتا ہے، وصیت جب تقسیم کرتا ہے اپنی زندگی میں، تو وہ اس چیز کو دیکھے گا، محسوس کرے گا کہ اس مال کے اندر اگر کسی کا حصہ نہیں ہے تو وہ خود ہے. اتنا بیٹے کا، اتنا بیٹی کا، اتنا بیوی کا، خود کا کچھ بھی نہیں. اور دنیا کس چیز پہ لگا رہا ہے، وقت کس چیز پہ، کہ اسی چیز کو بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
جس میں اس کا خود کا کچھ بھی حصہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے نکلے۔ آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، عبداللہ ابن مسعود ہے۔ آپ نکلتے ہیں، راستے میں ایک کچرے کا ڈھیر ہے، وہاں پر ایک مری ہوئی بکری پڑی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ آپ اپنے تمام صحابہ کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ میرے صحابی یہ بتاؤ، دنیا والوں کی نظر میں اس بکری کی کیا قدر و قیمت ہے؟ کوئی ویلیو ہے اس بکری کی جو مری ہوئی پڑی ہے؟ اللہ کے رسول کے صحابی کہتے ہیں کہ کچھ بھی وقعت نہیں ہے، کچھ بھی قیمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے مخاطب ہوئے کہ فرمایا کہ یہ بکری تو بہت زیادہ ہے، اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، کوشش میں ہے کہ بس یہ دنیا ہاتھ لگ جائے۔ آخرت کی فکر سے ایسے غافل ہیں جیسے ہم نے مرنا ہی نہیں ہے، ہم پر موت طاری ہونی ہی نہیں ہے، ہمیں قبر کے گڑھے میں ڈالا جائے گا ہی نہیں، ہم بھول چکے ہیں۔ روز اپنی آنکھوں کے سامنے میتیں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، خبریں سن رہے ہیں، لیکن اس کی تیاری کسی کے پاس نہیں۔ دنیا بیکار کی چیز ہے، کوئی ساتھ لے کر کے نہیں جائے گا۔ سکندر جس نے تقریباً ساری دنیا پر اکیلے تنے تنا حکومت کی، جب آخری وقت ہے تو لوگوں کو وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھ کفن سے باہر نکال دینا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، لوگ عبرت حاصل کریں کہ ساری دنیا کا بادشاہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ جس کو ہم دونوں ہاتھ سے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں نا، یہ کچھ بھی ساتھ جانے والا نہیں، دفن کر کے لوگ آپ کو بھول جائیں گے۔ قبر کی پہلی رات آپ کو خود فیس کرنی ہے۔ ہمارا عجیب المیہ ہے، سمجھ میں نہیں آتی ہے، ہم ہر طریقے کے نسخے پوچھتے ہیں کہ امام صاحب کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو، لا یعنی باتوں میں گھسے پڑے کہ اصحاب کہف کا کتے کا کیا رنگ تھا۔ یہ سوال نوجوان کرتے ہیں، بلا مطلب کے سوال۔ کبھی کوئی یہ سوال نہیں کرے گا کہ امام صاحب کو ایسی دعا ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، کوئی ایسی صورت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے کہ قبر کی جو پہلی رات ہے وہ میری آسان ہو جائے، پل صراط کا جو راستہ ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، میں اس پر آسانی سے گزر جاؤں۔ میرا نبی ایسی کوئی دعا، ایسا کوئی طریقہ بتا کر کے گیا ہے؟ میرے نبی نے بتایا ہے کہ جو آخرت کا دن ہوگا، 1000 سال کا ایک دن، اس دن میں مجھے سختی محسوس نہ ہو، ایسی کوئی دعا، کوئی وظیفہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے؟ کبھی کوئی یہ سوال نہیں کرتا۔ بس سوال ہیں آڑے ٹیڑھے، اللہ کے رسول کے امی ابو مسلمان تھے کہ کافر تھے، یہ سوال ہے ہمارے۔ 4 آدمی بیٹھے ہیں، بس فالتو کے سوال شروع ہوئے۔ سوال کی تیاری جو کرنی ہے وہ نہیں کریں گے۔ قبر میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرے نبی کے ماں باپ مسلمان تھے کہ کافر تھے۔ قبر میں تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرا دین کیا ہے، اصحاب کہف کا کتے کا کلر نہیں پوچھا جائے گا۔ ہمیں فکر اصحاب کہف کے کلر کے کتے کی ہے کہ کس کلر کا کتا تھا۔ آخرت میں اللہ کے سامنے جب تجھے دونوں مونڈوں کو پکڑ کے کھڑا کر دیا جائے گا، سب سے پہلا سوال تجھ سے نماز کے تعلق سے کیا جائے گا کہ 5 وقت کی نماز میں تو حاضر تھا یا نہیں تھا۔ تجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختنیں ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی۔ یہ سوال ہے ہمارے، بیکار لا یعنی سوال جن کا کوئی مطلب نہیں، بس وقت ضائع کر رہے۔
ارے اللہ کے بندو، کبھی من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، ان کی بھی تیاری کرو. سوال یہ امپورٹنٹ ہے. وظیفہ اس چیز کا پوچھو کہ جب تیرے سامنے ملک الموت وحشتناک شکل میں آئے گا، اس وقت میں ایمان لے کر کے کیسے دنیا سے چلا جاؤں. نعوذ باللہ ایسا تو نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وظیفہ، کوئی چیز ہمیں ایسی بتا کر کے نہ گئے ہو جو ہماری زندگی اور آخرت کی آسانی کے لیے کافی نہ ہو. ہر چیز بتا دی، یہ کرو موت آسانی سے نکل جائے گی. فرشتہ موت والا ایسی شکل میں آئے گا کہ آپ اس کے گلے لگ جاؤ گے. نبی بتا کر کے گئے. لیکن ہمیں پوچھنا نہیں ہے، ہمیں پوچھنا وہی ہے. کبھی ہم اپنی نماز کو ویریفائی نہیں کرائیں گے کہ مولانا صاحب ذرا میں 2 رکعت پڑھتا ہوں، آپ چیک کرو میرا رکوع صحیح ہے، میرا سجدہ صحیح ہے، یا میں نماز میں جو اذکار پڑھتا ہوں سورہ فاتحہ درست ہے، یا میں پڑھ رہا ہوں بس چل رہی ہے. اس نماز پر مجھے کچھ ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا. کبھی اس چیز کو ویریفائی نہیں کراتا ہوں. بس عجیب سوال ہے کہ 3 سوال بتا دیجئے مولانا صاحب. اب مولانا ڈھونڈ رہے بیچارے کتاب میں کہاں سے آئیں گے. ہمارے سوال بڑے عجیب ہیں، لیکن جن سوال کی تیاری کرنا ہے وہ نہیں کرے گا انسان. آج انشاءاللہ میں ایک سوال کو ویریفائی کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا وظیفہ بتایا کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے، کہ انسان اس دنیا سے جب جائے تو ایمان کو اپنے ساتھ لے کر کے جائے. سوال یہ امپورٹنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 63 سالہ زندگی میں ہر وہ عمل بتا دیا جو عمل ہمارے لیے ضروری تھا، لیکن ہمارے پاس علم کی کمی ہے، سیکھنا ہی نہیں ہے. ارے صحابہ نے تو عالم چھوڑو، اگر کوئی چور ہے وہ کوئی چیز دے کر کے جا رہا ہے، کچھ علم کچھ سکھا رہا ہے بات کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چور کی بات کو بھی ایکسیپٹ کیا ہے. قرآن کے بعد سب سے معتبر کتاب بخاری شریف میں واقعہ لکھا ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے کچھ مال پر چوکیدار مقرر کیا. آج ہم بات کرتے ہیں نا، ارے یار یہ مجھے سکھانے چلا ہے، خود کے ٹھکانے نہیں ہے. یہ لفظ ہم استعمال کرتے نا، اللہ کے بندے جو اللہ کی بات لے کر کے آتے، ارے یار کل تک تو یہ چرسی بیوڑا تھا، آج مجھے سکھانے نکلا ہے. سنا ہوگا آپ لوگوں نے یہ واقعہ. سنو، بخاری میں یہ واقعہ. ایک چور اس مال کو چرانے کے لیے آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا، گرفتار کر لیا. وہ چور اپنی لاچاری مجبوری ظاہر کرنے لگا، فقر و فاقے میں ہوں، پریشان ہوں، تنگ دست ہوں، اللہ کے واسطے چھوڑ دو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ ٹھیک ہے چل جا، چھوڑ دیتا ہوں. چلا گیا. صبح کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے سے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ رات کے واقعے کا کیا ہوا. کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ چل گیا؟ کہ ہاں، مجھے جبرائیل نے آ کر کے بتا دیا. کیا معاملہ ہوا؟ کہ وہ چور تھا، اپنی مجبوری بتا رہا تھا، رو رہا تھا کہ فقر و فاقے میں ہوں، بچے پریشان ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، میں برداشت کر لوں گا، بچے کیسے برداشت کریں گے. میں نے چھوڑ دیا، جانے دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا ابو ہریرہ وہ چور تھا، وہ تجھ سے جھوٹ بول کے گیا، وہ کل پھر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ تاک میں بیٹھ گئے کہ آج آئے گا، آج تو کتنے بھی حیلے بہانے کرے گا، چھوڑنے والا نہیں، آج پکڑ لوں گا. اگلے دن وہ آیا. اللہ کے رسول نے چونکہ بشارت دی تھی، بتایا تھا، چور آیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی سے مذاکرات کرنے لگتا ہے کہ چلو میں کچھ بات آپ کو بتا دیتا ہوں، کچھ آپ مجھ سے بات سن لو، میں کچھ آپ کو دے دیتا ہوں، پھر آپ معاملہ رفع دفع کر دو. حضرت ابو ہریرہ فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے، کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، چل بتا کیا سکھاتا ہے میرے. چور نے کہا کہ ابو ہریرہ جب آپ بستر پہ جاؤ نا، جب دعا وغیرہ پڑھ لو تو آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اچھا، اسے کیا ہوگا؟
کہ آپ کے پاس کوئی بھی شرکس چیز نہیں آئے گی، اور تو اور شیطان سے بھی آپ محفوظ ہو جاؤ گے اور آرام سے سو گے، اللہ کا ایک فرشتہ آپ کی حفاظت پر مقرر ہو جائے گا۔ ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے، اور چھوڑ دیا اس کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس واقعے کی خبر پہنچی، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید کے طور پر پوچھا کہ ابو ہریرہ رات کا کیا واقعہ بنا؟ کہ اللہ کے رسول آپ کے کہنے کے مطابق وہ چور آیا، آپس میں مذاکرات ہوئے، وہ حیلے بہانے کرنے لگا، چھوڑنے پکڑنے کی بات کرنے لگا، کچھ میں سکھا دیتا ہوں، کچھ آپ مجھے سکھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر کیا ہوا، کیا سیکھا اس سے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اس نے یہ کہا کہ آیت الکرسی پڑھو گے تو آپ کو ہر چیز سے حفاظت ہو جائے گی۔ کتنا بہترین جملہ! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کر لی۔ یہ اللہ کے رسول کا جملہ ہے، بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ وہ جھوٹا تھا لیکن بات اس نے سچی کری۔ تو ہم بھی میرے محترم بزرگ اور دوستوں سیکھیں، لایانی باتوں کو نہ سیکھیں۔ یہ سوال جواب نہیں آنے والے آپ کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کون تھے، یہ کہاں سوال ہوگا آپ سے، مجھے بتائیے آپ۔ یہ لایانی چیزیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل کردہ کتاب توریت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، پوچھا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ پوچھا کہ عمر کیا کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کتاب ہے جو اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل کی، میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور غصے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ عمر، اگر آج حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم بھی اس کائنات میں ہوتے تو وہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ ہم بزرگوں دوستوں لایانی باتوں کو چھوڑ دیں، کچھ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ آخرت میں جب انسان دیکھے گا نا ایک سبحان اللہ، ایک الحمدللہ کا اللہ کتنا اجر دے رہا ہے، کتنا مل رہا ہے، افسوس کرے گا اس دنیاوی زندگی پر کہ میں نے وہ وقت جو اللہ کی یاد سے غفلت میں گزارا، افسوس کرے گا، اور اتنا افسوس کرے گا کہ انگلی حیرت اور افسوس میں چبانا شروع کرے گا، پورے ہاتھ کو چبا جائے گا۔ جب جنت میں داخل ہو جائے گا، جب اوپر والا جنتی کروٹ لے گا، اس کی خوشبو سے کہے گا، فرشتوں سے پوچھے گا کہ اس کا کیا عمل ہے ایسا بھائی جو اتنا بہترین خوشبو آ رہی ہے؟ کہ بس تجھ سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ کہا ہے، زیادہ کچھ بڑا عمل نہیں ہے، تیرے سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ ہے، وہ اس کا وہ درجہ ہے۔ ہم میرے محترم بزرگ اور دوستو اپنی زندگی سے لایعنی چیزوں کو نکال دیں، کچھ نفع ہونے والا نہیں ہے۔ یا آخرت میں افسوس، آدمی حیرت اور افسوس کرے گا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سا وظیفہ بتایا کہ انسان کا خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، علماء نے بھی لکھا ہے اور فقہاء کرام نے بھی لکھا ہے کہ آدمی اگر چاہتا ہے کہ وہ دنیا سے جائے تو ایمان لے کر کے جائے، وہ دنیا سے جائے تو ایمان لے کر کے جائے، تو دو چیزوں پر کثرت سے عمل کرے۔ ایک تو ایک دعا تعلیم فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اس دعا کا ورد آدمی کثرت سے کرے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت آپ کو کلمہ طیبہ نصیب فرمائیں گے۔ دوسری بات جو فقہاء نے لکھی وہ یہ ہے کہ آدمی اگر کسی بھی چیز کا نشہ کرتا ہے، چھوٹی سے چھوٹی ہو چاہے بڑی سے بڑی، اس کو ترک کر دے اور مسواک کی کثرت کرے۔
مسواک کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کو مرتے وقت فرشتہ خود کلمہ تلقین کرتا ہے کہ میرے بھائی تو دنیا سے جا رہے کلمہ پڑھ لے. کریں گے انشاءاللہ عمل. اور اگر کوئی نشے کی چیز انسان نشہ کرتا ہے، چرس ہے، گانجا ہے، شراب ہے، افیون ہے، ان چیز کو ترک کر دے، یہ چیز مرتے وقت کلمہ پڑھنے کے لیے مانے ہے. افیم اور چرس اور شراب نوشی جو کرتا ہے وہ آدمی لاکھ کوشش کرے کلمہ پڑھنے کی، اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضرت شیخ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے. اور کوشش کرے انسان اس بات کی کہ ہم اپنی زندگی کے جو 24 گھنٹے ہیں ان 24 گھنٹوں میں سے لا یعنی چیزوں کو نکال کر کے پھینک دیں اور الاقرب فالاقرب کو ترجیح دے. انسان زکوٰۃ ادا کرنے میں، صدقات کو دینے میں یا کسی کی مدد کرنے میں اپنے قریب سے قریب تر کو ترجیح دے. آپ کا پڑوسی، آپ کا بھائی، آپ کے اعزاء، آپ کے اقربا پریشان ہیں اور آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں لندن میں، آپ صدقات بھجوا رہے ہیں افریقہ. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، میں کچھ اچھی چیز گھر کے اندر پکاؤں، ایک دروازہ میرے لیفٹ میں اور ایک رائٹ میں ہے، تو حق کس کا ہے کہ میں کس کو دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، جس کا دروازہ تیرے گھر کے سب سے زیادہ قریب ہو حق اس کا ہے. صحیح معنی میں میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہماری زندگیوں کے اندر جو دین ہے نا وہ ہمارا خود کا ایجاد کردہ ہے. صحیح معنی میں جو صحابہ والا دین ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر کے آئے، وہ دین تو صرف ہماری زبان پر ہے، عملی طور پر کچھ بھی نہیں ہے. عملی طور پر تو ہم خالی ہو گئے، ہر طرح سے خالی. یہ اغیار کی چال ہے ہمیں ایمانی طور پر ہر چیز کو ختم کر دینے کی، ہمارے اندر غلط چیزوں کو داخل کر دینے کی. آج دیکھ لیے مسلمان دھڑلے سے بیاج، سود کا استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کو اس بات کا علم بھی نہیں ہے. اور تو اور جو بینک ہے نا، جو اپنے آپ میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم سودی نظام کے خلاف ہیں، وہ تلک اس چیز میں ملوث ہے. میں خود مشاہدہ کر چکا ہوں، عجیب عجیب انہوں نے سود کے اور بیاج کے نام رکھ رکھے ہیں کہ یہ وہ ٹیکس، یہ وہ ٹیکس. آج آپ کے پاس موبائل لینے جاؤ، آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہیں تو دکان والا آپ کو بیاج لینے پر آمادہ کرے گا، اس کے فوائد بتائے گا کہ 20,000 آپ کے پاس کیش ہے، آپ جمع کر دو، باقی 10,000 آپ قسطوں میں جمع کرتے رہنا، اتنا اتنا ایکسٹرا آپ کو دینا پڑے گا. وہ ایکسٹرا کیا چیز ہے؟ سود اور بیاج ہے. گاڑی لینے نکلو، آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، اونچے ماڈل کی گاڑی کے آپ کو فوائد بتائے گا اور بیاج لینے پر آپ کو آمادہ کرے گا. اور مسلمان دھڑلے سے لے رہا ہے، کسی بات کی کوئی فکر نہیں ہے. اور پھر مسجد میں آ کر دعا کرتا ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو اللہ کیا کرے گا؟ کبھی سود کے بیاج کے بارے میں سنا ہے کسی سے کہ کتنی سخت چیز ہے؟ ہم بینک سے لون لے لیتے ہیں، گاڑیوں پہ لون ہے، گھر پہ لون ہے. یہ ہر چیز میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہماری عبادات کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. ہم کتنی بھی عبادات کر لیں، کتنی بھی کر لیں، کچھ سنوائی نہیں ہونے والی کہیں پر بھی. اگر ہمارا یہی رویہ رہا، یہی چیز رہی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہٹا کر کے دوسروں کو کھڑے کرنے پر قادر. ایسے مسلمان کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے جس کو کھانے پینے میں، جس کو رہن سہن میں
حرام اور حلال کی تمیز ہی نہ ہو کہ تمیز کیا چیز ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں، پھر واویلا مچاتے ہیں۔ ابھی دیکھو آ رہا ہے، کتنے لوگ پریشان ہوں گے کہ کرونا وائرس کا نیا ویژن آیا ہے، پلس آ گیا، پرو آ گیا، ابھی کتنے پریشان ہو جائیں گے، لیکن اس کے اسباب تلاش نہیں کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں کیا عمل کیا، اس کی کسی کی نظر اس طرف نہیں جائے گی۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سارے کے سارے واقعات بتانے کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر لے آئیں۔ نچوڑ یہی ہے۔ کرونا کیا، اس کے جیسے 10+ بھی آ جائیں گے نا، آپ کا کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ آپ صحیح معنی میں اللہ کے حکم پر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہو تو کوئی بیماری آپ کو چھو کر کے نہیں جائے۔ اللہ کے رسول نے ہر چیز کی سیفٹی ہم کو بتا دی ہے۔ آپ صبح اٹھیے، فجر میں فجر کی نماز باجماعت ادا کیجئے، آپ 7 بار یا 11 بار پڑھ لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ کو کوئی بیماری کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے۔ قیصر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک زہر کی شیشی بھیجی، اور جو خادم بھیجا ان کو یہ کہا کہ اگر عمر اس کو نہ پیے تو جس رستے سے حضرت عمر جائیں اس رستے پہ ڈال دینا، باڈی کو اگر ٹچ ہو جائے گی تو بھی انسان آنن فانن ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز ایک عطر کی شیشی بھیجی کہ انسان اگر کپڑے پہ لگا لے تو سالوں تک خوشبو نہیں جائے گی۔ اور ایک نوجوان دوشیزہ، 3 چیزیں لے کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ تھے، وہ قاصد جب مدینے میں داخل ہوا تو اس نے لوگوں سے پوچھا کہ آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بادشاہ نہیں ہوتا ہے، ہمارے یہاں امیر المؤمنین ہوتے ہیں۔ اس وقت کی بات ہے جب مسجد نبوی کی توسیع کا کام چل رہا تھا، مسجد نبوی بڑی کی جا رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کے ساتھ لنگی یہاں تک کر کے گارا بنا رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ جو بیچ میں آدمی کھڑا ہے گارا بھر بھر کے لوگوں کو دے رہا ہے گھمیلے میں، پرات میں، تگاڑے میں، وہ ہمارے امیر المؤمنین ہیں۔ تو قاصد گیا، اس نے پوچھا کہ امیر المؤمنین میں قیصر روم کی طرف سے قاصد ہوں اور 3 چیزیں مجھے لے کر کے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے۔ حضرت عمر نے کہا کہ فرمائیے کیا بھیجا ہے؟ کہ یہ زہر کی شیشی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لائیے۔ لینے کے بعد انہوں نے ڈھکن کھولا اور پڑھا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اور اس زہر کی شیشی کو پی گئے۔ میں نے ابھی بتایا کہ وہ زہر تھا کہ قیصر روم نے کہا تھا کہ اگر عمر نہ پیے تو جس رستے سے جائے اس رستے پہ ڈال دینا، آنن فانن عمر انتقال کر جائے گا۔ جب قاصد نے دیکھا کہ عمر تو پوری شیشی پی گیا لیکن کچھ بھی نہیں، وہ بے ہوش ہو گیا۔ دوسری چیز جی کہ یہ مشک کا عطر ہے کہ اگر آپ اس کو بدن پہ لگا لیں گے، کپڑوں کو لگا لیں گے تو 1 سال تک آپ کے کپڑوں سے خوشبو آتی رہے گی۔ حضرت عمر نے ڈھکن کھولا، اس گارے کے اندر ملا دیا۔ تیسری وہ دوشیزہ لائے تھے، ان کے بارے میں کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں یہ باندھی بھیجی ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ یہ بتائیے آپ میں سے کس کا نکاح نہیں ہوا ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ امیر المؤمنین میرا نکاح نہیں ہوا ہے، اور خوبصورت دوشیزہ کا نکاح آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس صحابی سے کر دیا۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ کسی بھی بیماری سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز سے ہمیں سیفٹی دے کر کے گئے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس بات پر عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر کے آئے، پھر دیکھیں میرے محترم بزرگ اور دوستو، جو مدد اللہ نے صحابہ کی وہ ہماری بھی کرے گا۔ دعا کریں میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اور کائنات کے ہر مسلمان کو اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔